الصلوات. السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات. سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، سورہ مبارکہ آل عمران کی اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں سلسلہ بیان آج اپنے چھٹے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. جیسا کہ میں مسلسل اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے آیت بھی تلاوت کی اور ترجمہ پیش کیا. واضح اور کھلے الفاظ میں اللہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ وَمَن یبتغِ غیر الاسلام دینا، جو انسان بھی غیر اسلام کو ایمان، اسلام اور دین بنائے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اللہ کہتا ہے کہ ہم اس کے دین کو قبول نہیں کریں گے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور غیر اسلام کو دین سمجھنے والا اس کو چھوڑا نہیں جائے گا. جب قیامت میں آئے گا تو خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہوگا. آغاز گفتگو میں ہم صاحب دین کے ماننے والے ہیں، اہل اسلام، اہل محبت، نبی کے چاہنے والے، محبان مصطفیٰ. آغاز گفتگو میں جملہ کہوں کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہ دین نہ یہودیوں جیسا ہے، نہ عیسائیوں جیسا، نہ ہندو جیسا. پیچھے والے تھکے تو نہیں ہیں میرے ساتھ میں؟ ذرا ہوا کرتے رہے، بولتے رہتا کہ پڑھنے لطف آئے. سارے ماشاءاللہ بول رہے ہیں، آپ بھی ساتھ دیتے رہے.
ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہ دین نہ یہودیوں جیسا ہے، نہ عیسائیوں جیسا ہے، نہ ہندوؤں جیسا۔ یہ جملہ میں نے فقط عقیدت میں نہیں کہا، لیکن دیگر ادیان میں اور اسلام میں فرق کیا ہے؟ دوسرے مذہبوں میں کچھ دیر کے لیے گرجے میں جا کر عبادت کر لی، گاڈ کو، ایشور کو مان لیے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، مندر میں جا کے گھنٹیاں بجا دی، بھگوان کو یاد کر لیے کچھ دیر کے لیے۔ اسلام میں اللہ کو یاد رکھنے کے لیے ایسی کوئی قید نہیں ہے کہ اس جگہ کرو اس جگہ نہ کرو، اس لیے اللہ کسی مکان میں قید تو ہے نہیں۔ اللہ تو لامکان ہے، اس کو یاد کرنے کے لیے کسی مکان کی قید لگائی جائے خلاف منطق، کسی زمانے کی قید لگائی جائے خلاف منطق، ٹھیک ہے؟ خود میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، نبی پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اس پوری زمین کو میرے لیے محل سجدہ بنایا۔ فجر کی نماز پڑھی اللہ کو سجدہ، ظہر میں اللہ کو سجدہ، مستحبی نماز اللہ کو سجدہ، واجب نماز اللہ کو سجدہ۔ نبی کیا فرما رہے ہیں؟ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے اس پوری زمین کو میرے لیے محل سجدہ بنایا۔ یعنی جہاں بھی تم شرائط کے ساتھ سجدہ کرو گے اللہ قبول کرنے والا ہے۔ وہ مسجود ہے ہم ساجد، وہ معبود ہے ہم عابد، وہ لائق عبادت ہم عبادت گزار، وہ لائق سجدہ ہم سجدہ گزار۔ تو پوری شرائط کے ساتھ جو جہاں سجدہ کرے، فقط مکے میں نہیں، فقط مدینے میں نہیں، جہاں پہ بھی کرے، نبی کرے پوری زمین میرے لیے محل سجدہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ چلو یہ تو نبی نے کہہ دیا، اور ہم ظاہر ہے کہ اس پر تو کوئی فٹ نوٹ یا کوئی اعتراض کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جب نبی کہتے ہیں کہ پوری زمین محل سجدہ ہے تو ہے، لیکن جو جملہ عرض کرنا ہے وہ جملہ یہ کہ دیکھیں اس کے باوجود کہ ہر زمین محل سجدہ ہے، یہاں کی ہو یا وہاں کی، اس ملک کی یا اس ملک کی، جب اسلام نے درجات عبادت کا ذکر کیا، فلسفہ عبادت ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، جب اسلام نے درجات عبادت کا ذکر کیا تو اسلام نے آواز دی کہ دیکھو تمہارا گھر وہ ہے جسے تمہارا گھر کہا جاتا ہے، مسجد وہ ہے جسے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ تمہیں اپنے ذاتی کام کرنے ہو تو وہاں کرو جہاں تمہارا گھر ہے۔ میں تکلیف سے کہتا ہوں، آگے بڑھ جاؤں گا، میرا ساتھ دیتے رہا کریں جملوں کے اوپر۔ تمہیں اپنے ذاتی کام کرنے ہو تو وہاں انجام دو جہاں تمہارا گھر ہے، جو تمہارا بیت ہے، جہاں تم رہتے ہو، اور اگر اللہ کی بندگی کرنی ہو تو وہاں کرو جہاں اس کا گھر ہے۔ گھر کا ذکر آ گیا، گھر کا تذکرہ آ گیا، تو اب ایک مثال دے کے بیان کو آگے لے جانا چاہ رہا ہوں تاکہ اس مثال سے ہم کوئی نتیجہ اخذ کر سکیں، ہے نا؟ مسلمانوں کا مجمع ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ یہ مثال آپ کے ذہن میں اتر جائے جو فیصلہ ہو جائے۔ دیکھیں جب انسان گھر تعمیر کرتا ہے، ابھی کچھ دنوں پہلے کی مجلس میں نے آپ کے سامنے یہ جملہ بیان کیا تھا باہر، ہے نا؟ نقشہ کھنچواتا ہے، نقشہ بنواتا ہے، نیو ڈلواتا ہے، بنیاد ڈلتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا نقشہ پاس کرواتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ نقشہ پاس کرواتے ہیں تو جناب نقشہ ہر آدمی کی اپنی چوائس، اپنی پسند ہے۔ کوئی کہتا ہے یہاں ڈرائنگ روم ہوگا، یہاں بیڈ روم، کوئی کہتا ہے یہاں کچن ہوگا، یہاں زنان خانہ، یہاں مہمان خانہ۔ اسلام یہ آواز دے رہا ہے کہ اگر یہ مانتے ہو، اگر یہ قبول کرتے ہو کہ جو کھانے کی جگہ ہے وہاں کھانا چاہیے، جو پینے کی جگہ ہے وہاں پینا چاہیے، جو سونے کی جگہ ہے وہاں سونا چاہیے، جو مہمان خانہ ہے وہاں مہمان کو ٹھہراؤ، جو زنان خانہ ہے وہاں خواتین کو ٹھہراؤ، اگر یہ مانتے ہو تو اتنا اور مانو کہ تمہارے ذاتی کام تمہارے گھر میں انجام پائیں، یہ کاموں کی معراج ہے، اور اللہ کی بندگی کے کام اس کے گھر میں انجام پائیں تو اسی معراج کا نام ہے نماز۔ تمہارے ذاتی کام تمہارے گھر میں انجام پائیں، یہ کاموں کی معراج، اور اللہ کی بندگی، اللہ کے بندگی کے کام اس کے گھر میں انجام پائیں، اسی معراج کا نام ہے نماز۔ کون میرا مسلمان سننے والا ایسا ہے جو یہ نہیں جانتا کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے نا؟ اچھا گھر میں پڑھ کے آئے تو ثواب ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ گھر میں پڑھی آپ نے نماز پڑھی، ثواب تو ملے گا، لیکن اسلام کہہ رہا ہے، اسلام کہہ رہا ہے، دین مصطفیٰ کہہ رہا ہے، دین مرتضیٰ کہہ رہا ہے کہ تم نے گھر میں نماز پڑھی ثواب ملے گا،
لیکن گھر سے نکل کر اگر مسجد میں آگے پڑھی تو ہم تمہیں ثواب بڑھا کے دیں گے 10 گنا 20 گنا 50 گنا مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا معلوم ہے کہ گھر سے زیادہ ثواب مسجد کا ہے. میرے سامنے نمازی بیٹھے نا ساتھ دیے گا، گھر سے زیادہ ثواب مسجد کا ہے نا. تو اتنا تو معلوم ہو گیا ہمیں کہ مسجد میں ثواب گھر سے زیادہ ملتا ہے. لیکن ابھی جملہ کہنے لگا ہوں میں، اس کے باوجود کہ مسجد میں ثواب گھر سے زیادہ ہے، اس کے باوجود کہ آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں ثواب زیادہ ملے گا، لیکن وہ ثواب جو اللہ نے مسجد الحرام میں رکھا وہ دنیا کی کسی مسجد کا نہیں. یہ جملہ انشاءاللہ رائے کا نہیں جائے گا، یہ جملہ ظاہر ہونے پائے. جاتے ہیں بھائی وہاں پر، جاتے ہیں نا مسجد الحرام میں تاکہ ثواب زیادہ مل جائے. ثواب آپ کو جہاں بھی ملے گا، ثواب گھر میں ملے گا، مسجد میں ملے گا، لیکن جو ثواب اللہ نے مسجد الحرام کا رکھا وہ دنیا کی کسی مسجد کا نہیں. لاہور کی مسجد کا، نہ کراچی کی مسجد کا، نہ پنڈی کی مسجد کا. تو اب کوئی نہ کوئی راز ہے، کوئی نہ کوئی سر ہے، کوئی نہ کوئی فلسفہ ہے دنیا کی ساری مسجدوں میں اور مسجد الحرام میں. اور وہ فلسفہ کیا ہے بھائی؟ دنیا کی ساری مسجدیں، چاہے آپ کے شاد باغ کی ہو، چاہے لاہور کی ہو، چاہے پشاور کی ہو، یہ دنیا کی ساری مسجدوں میں اور مسجد الحرام میں فرق کیا ہے؟ آخری آدمی تک دنیا کی ساری مسجدوں میں اور مسجد الحرام میں ایک بنیادی فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ ساری مسجدیں ہم بناتے ہیں اور بنا کے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور مسجد الحرام وہ ہے جسے اللہ نے بنوایا ہے اپنے ہاتھوں سے بنا کر. اللہ کا کہنا اور ہے اور اللہ کی طرف سے بنایا جانا اور ہے. بندوں کے ہاتھوں امام بننا اور ہے، ادھر سے امام بن کے آنا اور ہے. مل کے سارے اتنی ہی بلند صلوات پڑھے محمد والے محمد. پیچھے والے مل کے اس سے بھی بلند صلوات محمد والے محمد پڑھے. مولا بات رکھے سلامت ہے. گفتگو ہوگی فلسفہ عبادت پر، فلسفہ نماز کے اوپر. ہمارے محترم بھی مہمان پہ تشریف فرمائے. تو اب گفتگو کو یہیں سے میں آگے لے جانا چاہ رہا ہوں تاکہ بیان بالکل مربوط اور متصل ہے، بیان آگے بڑھ جائے. پوری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے کہ اسلام دین مصطفیٰ یہ کہتا ہے کہ نماز پڑھو. نماز مومن کی معراج ہے نا. اگر کیا پڑھتا ہے مسلمان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ہے نا. شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے. ساری تعریفوں سے اللہ کی. جو عالمین کا رب ہے وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. تعریفیں ہو رہی ہیں نا. الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. اور اب ایک مرتبہ لہجہ بدل کر نمازی کہتا ہے ایاک نعبد. سلام علیکم مولا بھائی کی مولا. دیکھو نماز ہے اللہ سے بات کرنے کا طریقہ. اب نماز جو ہوا کرتے رہے تو ایک ساتھ سے چلے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سوچ رہی ہے یہ میں نے کیا جملہ بولا کہ اللہ سے بات کرنے کا طریقہ ہے نماز. کیوں؟ ایاک نعبد کا ترجمہ کیا ہے؟ پروردگار ہم فقط اور فقط تیری مدد کرتے ہیں. وہ ایاک نستعین، اور فقط تو اس سے مدد مانگتے ہیں. اب کہنے والے کہتے ہیں بھائی نبی سے یا نبی اللہ کہنا، یا رسول اللہ کہنا بدعت شرک ہے نا، یا علی مدد کہنا بدعت شرک. کوئی دلیل کیا کہنے کا؟ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو اب نبی ہو اس سے یا نبی اللہ کہہ کے مدد مانگنا حرام ہے، بدعت ہے. دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت ایاک نستعین، پروردگار ہم فقط اور فقط تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو ایاک نستعین کے معنی ہے فقط اللہ سے مدد مانگنا. اب مجھے بتائیں قرآن میں ایک اور آیت ہے، اللہ کہتا ہے اے ایمان لانے والو استعینوا بالصبر والصلاۃ. توجہ سارے سننے والوں کی، اے ایمان لانے والوں صبر سے مدد مانگو. نہیں معلوم یہ قرآن کا جملہ پہنچا نہیں پہنچا. پیچھے والے میرے ساتھ ذرا بھائی ایسا نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد فقط اللہ کی ہے نا. یہ قرآن کی آیت ہے. تو یہ بھی تو قرآن کی آیت ہے کہ اے مومنو استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے مدد مانگو. کیا صبر خدا ہے؟ کیا صلاۃ؟ کیا میں آپ کے سامنے کسی مفسر کی جملہ نہیں پڑھتا، قرآن پڑھ رہا ہوں. استعینوا بالصبر والصلاۃ،
صبر سے مدد مانگو، صلاۃ نماز سے مدد مانگو. مسلمانوں کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ صلاۃ سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو، صبر سے مدد مانگو، ہے نا. قرآن نے کہا صبر سے مدد مانگو. اور متفق بین الفریقین روایت میرے پیارے نبی کی زبان سے نکلا، الایمان و نصفان. نبی نے فرمایا کہ ایمان کے دو حصے ہیں، نصفہ صبر، آدھا ایمان صبر ہے، وہ نصفہ شکر، اور آدھا ایمان شکر ہے. تو نبی نے کیا کہا؟ آدھا ایمان صبر ہے. قرآن نے کیا کہا؟ صبر سے مدد مانگو. تو مجھے بتاؤ کہ آدھا ایمان سے مدد مانگنے کو کوئی بدعت نہیں کہتا. تو اگر ہم کلے ایمان سے مدد مانگ لیں، بولے یار سارے خاموش بیٹھے ہوئے. اس سے بھی بلند صلوات میں کہ محمد والے محمد. کنز العمال نے بھی اس روایت کو لکھا، اور میزان الحکمہ ہمارے مسلک کی کتاب اس نے بھی لکھا. تو بالکل بات یہ برابر چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا. میں پھر اس جملے کی طرف جا رہا ہوں. تو نماز پڑھو گھر میں، ثواب ہے نا. اللہ سے بات کرنے کا طریقہ ہے ایاک نعبد، وہ ایاک نستعین. پروردگار عبادت فقط تیری، پروردگار مدد فقط تجھ سے، ٹھیک ہے نا. ایاک نعبد ایاک نستعین. تو ساری گفتگو کا خلاصہ کہ سارے گھروں کے مقابلے پر کس کا گھر ہے؟ اللہ کا. جلدی سے میں رزلٹ دے رہا ہوں سننے والوں کو. سارے گھروں کے مقابلے پر خدا ہے، رب العزت کا گھر، ٹھیک ہے. اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے. اور مسجد میں مسلمان مومن نمازی روزے دار اس نیت سے آیا کہ یہاں مجھے ثواب گھر سے زیادہ ملے گا. اور ہے بھی مسلمان گیا مسجد کے اندر کہ یہاں ثواب مجھے گھر سے زیادہ ملے گا، اور ملے گا بھی. لیکن جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، سارے گھروں کے مقابلے پر اللہ کا گھر ہے. لیکن اب جب نمازی آ گیا اللہ کے گھر میں، مسجد میں، اب وہ مسجد چاہے 2 کنال کی ہو یا 10 کنال کی ہو، وہ میرا ٹاپک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. چھوٹی ہو یا بڑی، ہے اللہ کا گھر، ہے نماز کی جگہ، ہے اللہ کا گھر، ہے مسجد، ہے سجدے کی جگہ، ٹھیک ہے نا. اب جب نمازی آیا مسجد میں داخل ہوا، ٹھیک ہے، سارے گھروں کے مقابلے پر تو اللہ کا گھر تھا. آپ کا گھر ہو، میرا گھر ہو، کسی گھر میں کوئی اوقات نہیں ہے اس کی اللہ کے گھر کے مقابلے پر. لیکن اب جب نمازی آ گیا اللہ کے گھر میں تو ساری جگہ برابر نہیں ہے. اس جگہ کی عظمت زیادہ جس کا نام ہے محراب. میں طویل نہیں کروں گا، وقت گزر گیا ہے. آج کی مجلس ہے اور کل پرسوں کی مجلس ہے، میں بیان کو طولانی نہیں کروں گا. جتنا آپ سنیں گے انشاءاللہ 15 منٹ 12 منٹ کے اندر ہی مکمل ہو جائے فلسفہ نماز، اور میں آپ سے اجازت لے لوں. ٹھیک ہے، نمازی آئے مسجد کے اندر اللہ کے گھر میں. اب آپ آئیں گے اسلام نماز، اللہ کا گھر تو یہ بھی ہے، یہ کونا بھی ہے، یہ کونا بھی، یہ کونا بھی ہے، سب برابر نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تقسیم میں نے نہیں کی. اللہ اسلام کہتا ہے کہ نماز تم آ گئے اللہ کے گھر میں، ٹھیک ہے اللہ کا گھر ہے، لیکن ساری جگہ برابر نہیں ہے. اس جگہ کی عظمت زیادہ جس کا نام ہے محراب، ٹھیک ہے نا. اب ایک صاحب داخل ہوئے مسجد میں، داخل ہوئے، میں نے دیکھا جناب چلے آ رہے، قریب آئے، سلام کیا، میں نے جواب دیا. تو ان کے ہاتھ میں کچھ چیز تھی. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہہ رہے کہ میں کوئی چیز لے کے آیا ہوں، فیتا، تاکہ میں ناپوں کہ مسجد کا مرکز کہاں ہے. جہاں سے آیا ہوا جب مل کے ساتھ دینا، نوجوانوں آواز آنی چاہیے، شرمانا نہیں، میرے ساتھ دینا ہے. اگر جملہ دل میں اتر جائے، میں نے کہا یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ کہتے ہیں انچی کے فیتا لے کے آیا ہوں کہ میں پیمائش کروں، ناپوں کہ مسجد کا سینٹر کہاں ہے. میں نے کہا ضرورت نہیں ہے، آپ کو پیمائش کرنے کی، ناپنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سینٹر کہاں پر ہے. کہیں گے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ جب مسجد کی تعمیر کی جاتی ہے تو سینٹر پہلے سے معین ہوتا ہے. آپ پہنچ رہی ہے؟ جب مسجد کی تعمیر کی جاتی ہے تو سینٹر پہلے سے معین ہوتا ہے. اب آپ ادھر تھک گئے تو میں بھی آہستہ ہو گیا ہوں، موڈ نہیں ہے آپ کا سننے کا. سلامت رہے. جملہ جو میں یہ کیوں کیا ہوں، جب نبی کا ذکر آئے، علی کا ذکر آئے، قرآن کی باتیں ہو تو اتنا خاموش ہو کے نہیں سننا ہے، پوری طاقت لگانی ہے. میں نے کہا جناب کیا آپ فیتا کیوں لے کے آئے، اسے چھوڑ دیں. مسجد میں جب تعمیر ہوتی ہے تو پہلے سینٹر معین کیا جاتا ہے. آپ نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اسی کا نام تو محراب ہے. آپ نے کہا وہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ میں نے کہا اس لیے بنایا جاتا ہے کہ جب امام جماعت نماز پڑھانے آئے تو اسے کھڑا کیا جائے محراب میں. آپ نے کہا سارے نمازی پیچھے، میں نے کہا بالکل پیچھے. آپ نے کہا
سارے نمازی کیا مسلمان نہیں ہے؟ میں نے کہا ہے. آپ نے کہا نمازی نہیں ہے؟ میں نے کہا ہے. آپ نے کہا نمازی پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا پڑھتے ہیں. لیکن میں نے کہا آئے گا امام جماعت مرکز کے اوپر. آپ نے کہا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے سارے نمازیوں میں مرکزی شخصیت ہے امام جماعت کی, اور فلسفہ یہ ہے کہ مرکز پہ وہ آتا ہے جس کی شخصیت مرکزی ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلامت ہے. مرکز جو ہے رکھنے والوں, مرکز پہ وہ آتا ہے جس کی شخصیت مرکزی, بولو یار نہیں والو, جس کی شخصیت مرکزی ہو. تو اب اصول بن گیا کہ کیونکہ نمازیوں میں سب سے مرکزی ہے امام جماعت اور مسجد کا مرکز ہے محراب, تو مرکز پہ وہ آئے گا جس کی شخصیت مرکزی ہو. اب پوچھو مسلمانوں سے کہ بھائی مسجد کا مرکز تو محراب ہے, ساری دنیا کا مرکز کیا ہے؟ خانہ کعبہ. تو مجھے کہنے دو کہ مسجد کے مرکز پہ وہ آئے جو جماعت کا امام ہو, اور کعبے میں وہ آئے جو کائنات کا امام ہو. مل کے سارے مل کے جملہ کہتا ہوں, بار بار میں سے پچھلے سوچ میں جملہ کہتا ہوں, آپ کو کیا کر رہا ہوں کہ اسلام میں عقیدے کا مرکز ہے ذات مصطفیٰ. اسلام میں عقیدے کا مرکز ہے ذات مصطفیٰ. آپ نے کہا کہ آپ نے اپنے عقیدت میں کہہ دیا, نہیں عقیدت تو ہے لیکن فقط عقیدت نہیں ہے, عقیدت نہیں ہے. دیکھو جس بات کی پشت پر دلیل نہ ہو وہ عقیدت بن جائے گی, ہے نا, لیکن جس بات کی پشت پر دلیل ہو وہ عقیدہ ہے. عقیدت بدل سکتی ہے, عقیدہ کبھی نہیں بدلتا. پہنچانے والوں دیوار مل کے چلے, میں بار بار کہہ رہا ہوں تبلیغ نہیں ہے, بیان ذرا ہوا کرتے رہے, اپنی زبانوں کو معطل رکھے, ہے نا, فضائل علی و نبی سے تاکہ بیان آگے بڑھ جائے. اب اس جملے کی دلیل دے رہا ہوں میں, اسلام میں عقیدے کا مرکز ذات مصطفیٰ. دوسرا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن, نبی کی شان دیکھنا, آپ قصیدہ پڑھتے ہیں محفلوں میں, مجلسوں میں, نبی کی شان میں, میلاد میں, پڑھنا بھی چاہیے, ہے نا. لیکن اب دیکھیں اللہ اس آیت میں کیا قصیدہ پڑھ رہا ہے نبی کا. ایسی مطلب میں پوری رسپانسبلٹی کے ساتھ, ذمہ داری کے ساتھ ترجمہ کر رہا ہوں. سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم, رسول صفہاء, سیقول السفہاء, صفہاء کہتے ہیں بے وقوف احمق کو. رسول اللہ کہہ رہے ہیں یہ بے وقوف لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنے پہلے قبلے سے منہ کو پھیرا. پہلے قبلہ بیت المقدس ہے نا, پھر خانہ کعبہ بنا, ٹھیک ہے نا. آگے لے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو, بڑی ایک باریک منزل ہے انشاءاللہ, اور آیتوں کے ذریعے ہم طے کریں گے مولا کے صدقے میں. رسول بے وقوف کہتے ہیں کہ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا, کہ جس قبلے پر تھے پہلے اس قبلے سے ہٹے کیوں, ہے نا. یہ اللہ نے انہیں قول نقل کیا. اب اللہ کہہ رہا ہے قل, رسول بے وقوفوں سے کہہ دو للہ المشرق والمغرب, مشرق بھی اللہ کا, مغرب بھی اللہ کا. ایک ایک جملے کی ذمہ داری, کوئی نتیجہ دینا انشاءاللہ چاہو, جہاں سے علی والا آیا ہوا للہ المشرق والمغرب, کہہ دو کہ مشرق بھی اللہ کے لیے, مغرب بھی اللہ کے لیے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اور اللہ کہہ رہا ہے میں جس کی بھی چاہتا ہوں صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر دیتا ہوں. تو بے وقوف کہتے ہیں کہ قبلہ کیوں بدلا. اب اللہ کو جلال آ گیا, کہ اس کے بعد کہتا ہے وما, نبی کی شان دیکھنا, وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا. رسول یہ بے وقوف کہتے ہیں قبلہ کیوں بدلا, یہ احمق کہتے ہیں قبلہ کیوں بدلا. وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول. رسول بے وقوف کہتے ہیں قبلہ کیوں بدلا, اور اللہ کہتا ہے ہم نے قبلے کو بدلوا دیا
اور ہم قبلے کو بدلوا کر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ کون زبانی کلمہ پڑھتا ہے، کون دل سے تیری پیروی کرتا ہے۔ پیچھے والے بھی آ جائیں ذرا میرے ساتھ مل کر کوئی فیصلہ ہو جائے۔ یہ بے وقوف کہتے ہیں قبلہ کو بدلا، ہم نے قبلے کو بدلوا دیا، ہم نے قرآن میں اللہ نے آیت نازل کر دی اور اس لیے ہم نے قبلہ بدلا تاکہ ہم بتلائیں کہ کون زبانی کلمہ گو ہے، کون دل سے تیری پیروی کرتا ہے، تیرا اتباع کرتا ہے۔ اور اب اسی سورے میں اسی بارے میں ایک دو آیتیں چھوڑ کر پھر اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ بھی آیت قصیدہ ہے میرے محمد کی شان میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد نرا تقلب وجهک، اللہ کا چہیتا نبی ہے محمد، بھائی سارے محبان مصطفیٰ ماشاءاللہ میرے ساتھ دیے گا، اللہ آپ قصیدہ پڑھا ہے محمد کا، قد نرا تقلب وجهک فی السماء، رسول ہم تمہارے بار بار آسمان کی طرف چہرہ کرنے کو دیکھ رہے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تم مت گھبراؤ، اب ہم قبلے کو وہاں موڑیں گے جہاں تم چاہو گے۔ ماشاءاللہ اللہ آپ کی نظر آپ کی سماعتوں کو نظر بد سے بچائے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو ہمیشہ بلند رکھے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم چہرہ کرتے ہو آسمان کی طرف، ہم قبلے کو ضرور بھی ضرور وہاں موڑ دیں گے، ترضاہا، جہاں تم راضی ہو جاؤ گے۔ میں عربی زبان سے واقف ہوں، ممبر پر بیٹھ کر پوری ذمہ داری سے یہ ترجمہ کر رہا ہوں، ہم قبلے کو وہاں موڑیں گے، ترضاہا، جہاں ہمارا محمد راضی ہوگا، ہے نا۔ ترضا کے معنی تو راضی ہوگا، کس نے کہا؟ اللہ نے۔ کس سے کہا؟ محمد سے۔ کیا کہا؟ ترضاہا، تو راضی ہوگا۔ تو میرے اللہ نے نبی سے کہا کہ ترضاہا، تو راضی ہوگا، اور میرے نبی نے علی سے کہا اما ترضا، علی کہ تو راضی نہیں کہ میں موسیٰ تو ہارون۔ سلامت رہیے نوجوان کے بزرگ میرے بچے تو مولا بات ہے کہ آپ کو اللہ نے نبی سے کا بیان ختم ہونے لگا ہے، اللہ نے نبی سے کہا ترضاہا، وہی لفظ ہے تو راضی ہوگا۔ نبی نے کہا اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی کیا تو راضی نہیں ہے کہ میں اپنے دور کا موسیٰ تو اپنے دور کا ہارون؟ کیا تو راضی نہیں ہے کہ میں اپنے پیریڈ کا موسیٰ تو اپنے پیریڈ کا ہارون؟ کیا تو راضی نہیں ہے؟ علی والو، نبی والو، قرآن والو، اللہ والو، ذرا اس جملے کی گہرائی تک مل کے میرے ساتھ ساتھ چلو۔ آدم نبی ہے، آدم پہ میرا سلام، لیکن آدم کی تمنا ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ میرا جملہ پہنچے گا نہیں پہنچے گا؟ ذرا سارے مل کے آ جائیں۔ اب میرے نبی کی شان دیکھو، آدم کی تمنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، نوح پہ میرا سلام، لیکن نوح کی بھی تمنا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ ابراہیم خلیل ہے، سارے انبیاء سے افضل ہے میرے محمد کو چھوڑ کر، لیکن ابراہیم کی بھی تمنا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ موسیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو، عیسیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو، خضر کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، الیاس کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، ادریس کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، یوسف کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، یعقوب کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، سلیمان کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، داؤد کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، اولیاء کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، اوصیاء کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، انبیاء کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، مرسلین کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، خضر کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، امتی کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، 1.25 لاکھ انبیاء کی تمنا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور میرا پیارا محمد وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ابھی تجھے اتنا عطا کریں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا۔ تو انبیاء کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، اللہ چاہتا ہے کہ محمد راضی ہو، اور محمد چاہتا ہے کہ علی راضی۔
مرکز ہے ذات مصطفیٰ. میں تمام بیان کو سمیٹنے لگا ہوں میں، لیکن چند جملے سے بیان کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کرنا چاہ رہا ہوں میں. اسلام میں عقیدے کا مرکز ہے ذات مصطفیٰ ہے نا، ذات مصطفیٰ. ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم چہرہ کرتے ہو آسمان کی طرف، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ لام تاکید لگا ہوا ہے. ہم نے سکیا ہے ہم ضرور بھی ضرور تمہاری ہم موڑ دیں گے تمہاری مرضی پر کرنے کو تب رہا یہاں تم راضی ہو جاؤ گے. اور اب آیت آگے بڑھی، حکم آیا فَوَلِّ، اسی کے بعد جملہ آیت ختم نہیں ہوئی. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. رسول نماز میں تھے اور اللہ کا حکم آ گیا نماز میں. اس آیت کے ذیل میں جا کر تفسیر دیکھیں، اردو کی مل جائے کوئی اس کو نکال کے دیکھیں کہ میرے پیارے نبی نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں رکوع میں تھے اور رکوع میں اللہ کا فرشتہ آیا اور آگے کہنے لگا رسول فَوَلِّ وَجْهَكَ، اپنے چہرے کو خانہ کعبہ کی طرف موڑ دو. اور اب مومنوں سے کہا گیا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، مسلمان جہاں کہیں ہو جب نماز پڑھو تو خانہ کعبہ کی طرف. اب میں پوچھ رہا ہوں لاہور والوں سے، آپ کی نمازیں کس کعبہ کی طرف؟ خانہ کعبہ کی طرف. میں کراچی میں پڑھوں کہاں پڑھوں؟ کعبے کی طرف. جو پنڈی والا کہاں پڑھے گا؟ کعبے کی طرف. اب فیصلہ آپ کر لیے گا، آیت میں نے پڑھ دی، ترجمہ میں نے کر دیا، بیان میں نے سنا دیا. اب فیصلہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں میں جو مسلمان مجمع مشورہ بیٹھا ہوا ہے. بھائی آپ کراچی والوں کی نماز کعبے کی طرف، لاہور والوں کے کعبے کی طرف، پاکستان والوں کے کعبے کی طرف، ہندوستان والوں کے کعبے کی طرف، ایران والوں کے کعبے کی طرف، عراق والوں کے کعبے کی طرف. پر مجھے اتنا بتلاؤ پورا مجمع کہ کیا کعبہ لاہور سے نظر آتا ہے؟ نظر تو نہیں آتا. تو اگر بیت غائب ہو تو کوئی اعتراض نہیں کرتا. تو اگر اہل بیت پردہ غیب میں چلا جائے، مل کے تھکے نہیں. میرے ساتھ ساتھ ہمارے بیان کو سمیٹنا ہے، مسائل پر بھی آنا ہے مجھے، لیکن ایک جملہ کہنے لگا ہوں میں، نبی اور علی کے ذکر کو ساتھ ساتھ لے جا کے چل رہا ہوں میں. اور میرے نبی، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، میرے نبی کی حدیث ہے زینوا مجالسکم بذکر علی. نبی نے کہا اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو. دوستوں میرے بزرگوں میرے ساتھ دو، آخری بیان ہے، آخری کلمات ہے، منزل آخر آ چکی ہے، میرے ساتھ دیتے رہے. اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو. ٹھیک ہے نا؟ علی والوں کی جذبے کی ایمان کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک جملہ کہہ رہا ہوں. وہ جملہ یہ ہے کہ جناب پوری توجہ رکھیے گا، ایسے آپ نے جس انہماک سے جس جذبہ ایمانی سے مجھے سنا ہے نا، تھوڑا سا آواز کو بلند کریں. قرآن نبی کا ذکر ہے. میں بالکل ختم کر رہا ہوں بیان، لیکن یہ جملہ جو مکمل کر لیا میں نے، میری مجلس آج کی ختم، کل انشاء اللہ گفتگو ہوگی. آپ کے جذبے کی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں. کوئی پریشانی آتی ہے علی والے کو، ہم پوچھتے ہیں جناب کیا ہوا؟ کہ کوئی بات نہیں، علی وارث ہے. ماشاءاللہ پیچھے والے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اس کا مطلب تائید کر رہے ہیں. کوئی پریشانی آئے، کوئی پرابلم آئے، مولانا دیکھیں کہ بھی ہاتھ اٹھے ہوئے، مولانا صاحب کو سلامت رکھے. نبی علی کے چاہنے والوں کو میری پریشانی آئی، آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ میں کوئی بات نہیں، علی وارث ہے. ان کو پریشانی کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں، علی وارث ہے. یہ مسلمان بھائی کا کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں، علی وارث ہے. تو آپ کا وارث بھی علی، میرے وارث بھی علی، ان کا وارث بھی علی، ان کا وارث بھی علی. ذرا آج قرآن سے پوچھو کہ قرآن اپنا وارث کسے کہتا ہے؟ بیان آخری مرحلوں میں ہے. آپ کا بھی وارث علی، میرا بھی وارث علی، زمین کا وارث علی، آسمان کا وارث علی. لیکن آج قرآن سے پوچھنا ہے کہ قرآن اپنا وارث کسے کہتا ہے. بیان ختم ہو جائے گا میرا، مجھے کچھ نہیں بیان کرنا. جو قرآن کا پیغام ہے وہ آپ کو سنا کے اجازت دے رہا ہوں. دیکھو علی کا ذکر ہے، اتنا تھک کے نہیں سننا ہے. ختم ہو رہا ہے، آخری بیان، آخری کلمہ، آخری جملہ، آخری پیغام، آخری میسج. کل گفتگو ہوگی ہے نا. میں آیا آپ کے علاقے میں، میں آیا اس علاقے میں، میں نیا تھا اس علاقے میں. کوئی صاحب جا رہے تھے تو میں نے کہا کہ کون صاحب ہے؟ کہا پڑوسی. ایک لفظ کہہ کے آپ آگے بڑھ گئے. میں نے کہا کون ہے؟ کہا پڑوسی. پڑوسی ایک لفظ ہے نا، ایک لفظ بولا آپ نے.
میں سمجھ گیا کہ کوئی نہ کوئی دوسرا ہے جس کا یہ پڑوسی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کے ذہن آ جائے جملوں کے ساتھ ساتھ جملہ مکمل ہو جائے. پیچھے والے میں آواز آ رہی ہے؟ سلامت سلامت رہے. میں کچھ نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کے سامنے منطق کی اصطلاح بیان کر رہا ہوں. جو میں نے لفظوں کی بحث چڑھی ہوئی نا, یہ منطق میں مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. میں نے پوچھا کہ جناب یہ کون سا ہے کا پڑوسی؟ ایک لفظ بولا آپ نے, اور دوسرا لفظ میں خود سمجھ گیا کہ کوئی نہ کوئی تو ہے اس کا پڑوسی, اس کا پڑوسی ہے نا. ایسے الفاظ کو منطق میں کہتے ہیں الفاظ متضایفین. وہ منطق کی اصطلاحات ہے, وہ چھوڑ دیں آپ, یہ اب مشکل ہوگا الفاظ متضایفین. لیکن کہلاتا یہی ہے کہ لفظ ایک بولو جس سے دوسرا سمجھ میں آ جائے, ٹھیک ہے نا. کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک بولا جاتا ہے دوسرا سمجھ میں آتا ہے. ایک صاحب کا انتقال ہو گیا, گھر گئے فاتحہ پڑھی, بیچارے خالی ہاتھ آئے تھے, خالی ہاتھ چلے گئے. مجمع لگا تھا, میں نے کہا جناب کون صاحب ہے, کہاں پر جا رہے ہیں؟ کابو صاحب بیٹھے ہوئے, وہ مرنے والے مرحوم کے بیٹے. میں نے کہا آئیں چلے فاتحہ پڑھ لیں, تعزیت کر لیں. گئے, جا کر وہ میں نے سلام کیا, گلے لگایا, تعزیت پڑھی, فاتحہ پڑھی, ختم ہو گئی بات. پھر میں نے آپ سے پوچھا جناب یہ صاحب جن صاحب نے ملوایا تھا پوری توجہ کرنا آنے والوں, یہ جملہ خدا کر پوری طاقت سے پہنچا آخر تک. میں تھک جاؤں آپ نہ تھکیے گا. میں نے کہا یہ صاحب جن سے ملوا رہے تھے یہ کون تھے؟ کہنے کہ جناب یہ مرنے والے کے بیٹے. تو میں نے کہا یہ مرنے والے کے بیٹے تھے؟ آپ نے کہا. تو میں نے کہا پھر یہ مرنے والے کے وارث بھی ہیں؟ آپ نے کہا وارث نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ آپ نے کہا اس نے چھوڑا کیا جس کا یہ وارث بنے؟ ختم ہو گئی بات. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جس جو مولا آواز رکھے, جس کے ہاتھ اٹھے ہوئے, جس کی بات سمجھ میں آ گئی. میں نے کچھ نہیں کہا, میں نے صرف سوال کیا کہ جناب یہ کون تھا؟ آپ نے کہا بھائی بیٹا ہے. تو میں نے کہا وارث, آپ نے مجھے منع کر دیا. میں نے کہا دلیل دے دیا, یہ وارث کیوں نہیں ہے؟ آپ نے کہا اسے چھوڑا کیا؟ مرنے والا تو چلا گیا, خالی ہاتھ آیا, خالی ہاتھ چلا گیا, اسے چھوڑا ہی نہیں جس کا وارث بنے. تو میں نے کہا میری سمجھ میں آ گیا. آپ نے کہا کیا؟ میں نے کہا لفظ وارث وہاں آتا ہے جہاں میراث ہو. اتنا تھکیں گے تو آواز نہیں آئے گی. پیچھے والوں کو ذرا, پیچھے والوں سے اپنی آواز پہنچائے, پیچھے والوں میں اپنی آواز آگے تک پہنچاؤ تاکہ بیان مکمل ہو جائے. میں نے کہا جناب بات تو سامنے کی ہے, جب اس نے کچھ چھوڑا نہیں تو یہ وارث نہیں, اپنے آپ ایسا ہی. میں نے کہا چلے آپ مثال کو بدل رہے ہیں, مثال کو بدل رہے ہیں. فرض کریں کسی صاحب کے انتقال کی خبر آپ کے میرے کانوں تک آئی, فاتحہ پڑھ لی, ہے نا. اچھا یہ جو انسان گیا تھا یہ تو خالی ہاتھ آیا, خالی ہاتھ چلا گیا, ہے نا, بیٹا تھا اس کا. یہ جو انسان اب مرا ہے, اس کے پاس 2 گھر ہیں, 2 دکانیں ہیں, گاڑیاں ہیں, پیسہ ہے, سب کچھ ہے نا, لیکن وراثت لینے والے جو 3 طبقے ہیں وہ کوئی نہیں ہے. میرا بیان پہنچ رہا ہے, میں کل کا بیان نہیں کر رہا, تو فقہ کا قانون میں بیان کر رہا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے نا. اتنا آسان کر رہا ہوں کہ جو بچے بیٹھے ہوئے ان تک پہنچ جائے. میرے بزرگوں میرا ساتھ دینا, آخری آدمی تک جملے ریکارڈ ہو رہے ہیں, یہ جملہ آزادہ ہو جائے, میں بیان آپ کو مسائل تک لے جاؤں. میں نے کہا جناب یہ صاحب انتقال کر گئے, آپ نے کہا ان کی مغفرت کریں, ان کے بعد چیزیں تو بہت سی ہیں, وہ تو گئے قبر میں. میں نے کہا بالکل گئے, مر گئے تو قبر میں گئے, لیکن ان کا مکان تو ہے نا, دکان تو ہے نا, ان کے کپڑے, ان کے پیسے, سب چیزیں موجود ہیں. اور تینوں طبقے جو علماء نے لکھے ہیں وراثت دینے والوں کے, کہ بیٹا ہو, بیٹی ہو, تو فلاں ہو, تو بہن ہو, تو بھائی ہو, یہ طبقہ وہ طبقہ, 3 طبقے ہیں نا وراثت کے. ان میں فرض کر لیں, سپوز کر لیں کوئی بھی نہیں تھا, بیٹا بیٹی بیوی کچھ بھی نہیں تھا, بہن بھائی کوئی بھی نہیں تھا, ہے نا. آپ علماء سے پوچھیں, فقہاء سے پوچھیں, اب محدثین سے پوچھیں, عالم اسلام کے بڑے بڑے علماء سے پوچھیں کہ وہ تو قبر میں گیا, اس کا مکان کیا ہوگا. علماء کہتے ہیں کہ ایسا مال جائے گا معصوم کے پاس, حاکم شرع کے پاس. میں نے کہا اس مال کو آپ میراث کہیں گے؟ آپ نے کہا نہیں. میں نے کہا مرنے والے کا نہیں تھا. آپ نے کہا تھا, مرنے والا ہی کا تھا, لیکن میں اسے میراث نہیں کہوں گا. میں نے کہا کیوں؟ آپ نے کہا وارث کا ہے جو میراث بنے. پیچھے سلامت رہے, یہ جملہ آپ نے سمجھ لیا تو میرا بیان مکمل ہو گیا. میں نے کہا دلیل دے, یہ بات نہیں پہنچ رہی ہے. ایسے نہیں, ایسے نہیں, اتنا تاکہ تمہیں ہاتھ کھول کے پوری طاقت لگائے تاکہ جملہ پہنچ جائے. پوری طاقت لگانی ہے, ہاتھ کھول کر میرا ساتھ دینا ہے. میں نے کہا آپ نے دلیل کیا دی؟ آپ نے کہا دلیل کی میرے پاس یہ ہے کہ جناب وہ مال تو ہے, مکان تو ہے, دکان تو ہے, لیکن لینے والے جو طبقات ہیں وہ کوئی نہیں ہے. تو جب مال جائے گا حاکم شرع کے پاس, میں نے کہا کہ میراث بن گئی نا اس کی. آپ نے کہا میراث ہے ہی نہیں, ہے مرنے والے کی, لیکن میراث تو اس وقت کہلاتی ہے جب کوئی وارث ہو. تو میری سمجھ میں آ گیا کہ لفظ وارث وہاں آتا ہے جہاں میراث ہو, لفظ میراث وہاں آتا ہے جہاں پر وارث ہو. اب قرآن نے آواز دی سورہ فاطر میں, ثم اورثنا الکتاب
الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ نے کہا کہ ہم نے قرآن کو میراث میں دیا۔ پوچھو مسلمانوں سے کہ قرآن کب تک میراث ہے؟ کہیں گے قیامت تک۔ تو اگر قرآن میراث بن کر قیامت تک جائے گا تو وارث بھی ساتھ ساتھ جائے گا۔ اگر ختم نہیں ہے تو مل کے بلند ترین سلوات حضرت محمد پر۔ یہیں پر میرا بیان ختم ہو رہا ہے، لیکن آپ کی جولانی دبا، آپ کی تیز فہمی، آپ کے مسکراہٹ، آپ کا موڈ، آپ کا جذبہ، آپ کی صورت، آپ کی تو جولانی دبا، اس کو دیکھ کے جملے آگے بڑھا رہا ہوں میں۔ تو اصول کیا بنیا؟ سورہ فاتحہ نے اصول دے دیا کہ اللہ نے قرآن کو میراث میں دیا۔ جا کے ترجمہ دیکھو، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے قرآن کو میراث میں دیا، ہم نے قرآن کو میراث میں دیا۔ ابھی ہم نے طے کیا تھا کہ جہاں میراث وہی وارث، جہاں وارث وہی میراث، لفظ ایک آتا ہے دوسرا خود نکلتا ہے۔ تو اگر قرآن میراث ہے تو کوئی نہ کوئی اس کا وارث بھی ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اب وراثت کا مسئلہ قرآن میں آ گیا ہے نا۔ میں فقہ کا ایک مسئلہ بیان کروں، جس زمانے میں اسلامی جگہ ہوتی تھی، کتنی جگہ ہوتی پیغمبر کے زمانے میں، ہے نا؟ جس زمانے میں، ایک جملہ کہہ رہا ہوں آہستہ سے، آپ آہستہ نہ ہوئیے گا، جس زمانے میں اسلامی جگہ ہوتی تھی تو مسلمان فاتح ہوتے تھے، جنگ جیتتے تھے، تو کیا حکم تھا اسلام کا؟ اسلام کا حکم یہ تھا کہ جناب وہاں سے جو غلام آ رہے ہیں، جو کنیزیں آ رہی ہیں مسلمانوں کے پاس، ٹھیک ہے نا، ان کا حکم یہ تھا کہ اگر صبح سے شام تک غلام پیسہ کمائے، 1000 2000 روپے 5000 روپے، علماء کہتے ہیں، اسلام کہتا ہے کہ وہ پیسے کا اپنے وارث نہیں بنے گا۔ کیوں نہیں بنے گا؟ کیونکہ وہ غلام ہے۔ کنیز صبح سے شام تک پیسہ کمائے، وہ اپنے پیسے کی وارث نہیں بنے گی۔ اسلام کہہ رہا ہے کیوں نہیں بنے گی؟ اس لیے کہ وہ غلام ہے، وہ کنیز ہے۔ تو میری سمجھ میں آ گیا کہ جو کنیزی ہے وہ وراثت سے روکتی ہے، جو غلامی ہے وہ وراثت سے روکتی ہے۔ تو جب عام مال کی وراثت غلاموں تک نہیں جاتی تو قرآن کی وراثت غلاموں تک کیسے چلی گا؟ آپ کے ہاتھ بلند رہے ہمیشہ، میں آپ کے ہاتھ یہ بلند رہے۔ یہ غلامی کا مسئلہ ہے کہ غلام عام مال کی وراثت، عام پیسے کی وراثت، عام دولت کی وراثت غلاموں تک نہیں جاتی، کیونکہ وہ غلام ہے۔ تو غلامی وراثت سے روکتی ہے نا، غلامی وراثت سے منع کرتی ہے۔ جو کنیز ہو وہ وارث نہیں بنتی، تو کنیزی وراثت سے روکتی ہے۔ تو علماء سے پوچھو کہ وہ پیسہ کما کے لایا غلام، وہ پیسہ جائے گا کہاں؟ جو کنیز پیسہ کما کے لائی ہے وہ پیسہ جائے گا کہاں؟ تو علماء نے لکھا کہ جو اس غلام کا آقا ہے، جو اس کنیز کا مولا ہے، وہ اس کا وارث ہوگا۔ آپ سمجھ میں آیا؟ من کنت مولا ہوگا۔ إلى آدم في علمه وإلى نوح في شكره وإلى إبراهيم في خلته۔ میرے نبی نے کہا تھا جو آدم کا علم دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھے۔ علی ہے علم آدم کا وارث۔ جو نوح کو ان کے شکر میں دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھے۔ علی ہے شکر نوح کا وارث۔ جو ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھے۔ علی ہے خلت ابراہیمی کا وارث۔ جو موسیٰ کو ان کی سامت رہے والا آباد رکھا کو، جو موسیٰ کو ان کی حیبت میں، عیسیٰ کو ان کے ظہور میں دیکھنا چاہے وہ علی کے چہرے کو دیکھے۔ انبیاء کا چہرہ دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، اور اگر محمد مصطفیٰ کو دیکھنا ہے تو حسین کے کڑیل جوان علی اکبر کو دیکھو۔
دیکھو ارباب مقاتل نے یہ لکھا کہ برسوں حسین عشاء کی نماز کے بعد اپنے نانا کی قبر آپ کے دل پر چوٹ پڑ گئی، آپ کی آوازیں بلند ہوئی. ایک جملہ سنا روایت کا، برسوں حسین عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے نانا کی قبر مطہر پر جاتے اور یہ کہتے کہ نانا آپ کے بعد ہمارا کوئی سہارا نہیں رہا. ایک دن تمہارے دل پر چوٹ ہے، خدا تمہارے آنسوں کو رومال سیدہ میں جگا دے. مجلس کا محسن تو گریا ہے نا. ایک دن تاریخ نے لکھا کہ حسین اب جو نانا کی قبر پہ گئی تو سلام کرنے کے بعد حسین کی زبان سے عجیب جملہ نکلا کہ نانا آپ کو دیکھنے کی بڑی تمنا ہے، آپ کو دیکھنے کا بڑا جی چاہتا ہے، بڑی خواہش ہے کہ نانا آپ کی زیارت کروں. یہ کہہ کے حسین عالم خواب میں گئے. حسین کو نیند آ گئی، خواب میں نانا کو دیکھا. کہا حسین بیٹا مت گھبراؤ، میں نے اپنے اللہ سے یہ دعا کی ہے کہ اللہ تجھے ایک ایسا بیٹا دے جو میری شبیہ ہو. اس خواب کے بعد علی اکبر پیدا ہوئی. شب عاشور آئی. علی اکبر کی ماں کا نام ہے ام لیلا. چھٹی محرم ہے، اب ہمارے پاس اتنا نہیں ہے. کہنے لگی فضا سے کہ فضا ذرا جا کر دیکھو میرا بیٹا اکبر ہے کہاں. فضا نے دیکھا کہ اکبر باپ کے پاس بیٹھے، آگے بتلایا. کہا فضا اکبر کو بلا کے لا. مختار کے جملے اکبر آئے. کہا اما جان آپ نے یاد کیا؟ بے اختیار پوچھا بیٹا کہاں تھے؟ کہا باپ کی خدمت میں تھا. کہنے لگی اکبر ماں کا بھی تمہارے اوپر کچھ حق ہے؟ اکبر کانپنے لگے. ماں جان ابا جان آپ نے یہ کہا تھا؟ تم رو رہے ہو. دیکھو میرے پانچویں امام کے سامنے مجلس ہو رہی تھی، امام باقر کے سامنے مجلس ہو رہی تھی، لوگ بیٹھے تھے اور ذاکر علی اکبر کے مسائل پڑھ رہا تھا. مجمع لگا ہوا ہے، لوگ رو رہے ہیں، میرے امام کے سامنے مجلس ہو رہی ہے. اور امام کا ایک صحابی تھا بڑا مشہور تھا، کیا تھے؟ ابو بصیر. وہ منہ پر رومال رکھ کر رو رہا تھا. ایک مرتبہ میرے پانچویں امام نے مجلس میں پکار کے کہا ابو بصیر تو روتا کیوں نہیں؟ اس نے رومال دکھایا. کہا مولا میں اتنا رویا ہوں کہ رومال پی گیا ہے. کہا ابو بصیر ایسے نہیں رو، اکبر کے مذاہب پر ویسے رو جیسے میری دادی فاطمہ زہرا روتی ہے. کہا فرزند رسول کیسے روئے؟ کہا اکبر کے مذاہب پر چیخے مار مار کے رو. کہا مولا اس کا کوئی سبب ہے؟ کہا سبب ہے جب ذاکر علی اکبر کے مذاہب پڑھتا ہے تو قبر میں سید الشہداء چیخنے لگتے ہیں. اس شان کا شہزادہ آئے، خدا آپ کے آسمانوں پر رحم کرے، خدا آپ کو سوائے لمبے حسن کی کوئی کم نہ دے. آئے باپ کے پاس سے ماں کے پاس. کہا اما جان آپ نے یاد کیا؟ کہا بیٹا کہاں تھے؟ میں نے صبح سے تمہیں نہیں دیکھا. ماں کا بھی تمہارے پر کچھ حق ہے؟ اگر حق ہے تو جا کے اجازت لے کر آؤ. مختر کے جملے نصف ساعت ہے. اکبر آدھے گھنٹے کی اجازت لے کر آئے. اب ایک مرتبہ شب عاشور ام لیلا نے صندوق سے ایک نیا لباس نکالا، اکبر کو پہنایا. خیمے میں نا گوشے میں، خیمے کے گوشے میں ایک شمع رکھی. اس شمع کو اٹھا کر لے کر آئی اور لا کر اکبر کے سامنے رکھ دیا. خیمے کے اندر شمع رکھی اور اکبر کو دیکھنے لگی. کہا اما جان کیا دیکھ رہی ہے؟ کہا بیٹے شبیہ رسول کی آخری زیارت کر رہی ہوں. اور اکبر کل جنگ ہے، کل گھمسان کرن ہے، تو بیٹا اکبر میرے دودھ کی لاج رکھنا. اکبر پلٹے، باپ کی خدمت میں آئے. شب عاشور ڈھلی، صبح عاشور نمودار ہوئی. رونے والوں میرے مولا حسین ابن علی کا ایک سرکاری مؤذن تھا، اذان دینے والا، حجاج ابن مسعود. مختل کہتا ہے وہ آیا امام کے پاس اور کہا فرزند رسول صبح کا وقت ہو گیا ہے، اجازت ہے کہ میں اذان دوں؟ کہا جاؤ اذان دو. ابھی مختل کہتا ہے حسین نے جملہ کہا تھا کہ اتنے میں فضا دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی مولا آج شہزادی کی خواہش ہے کہ میرا بیٹا اکبر اذان دے. خدا آپ کو سوائے حسین کو سب نہ دے. کہا بیٹا اکبر ذرا لہجہ محمدی میں اذان تو دینا. اکبر گلدست سے اذان پر آئے. اکبر نے کہا اللہ اکبر. فضا دیکھ رہی ہے اندر بھی باہر بھی. کہتی ہے کہ جیسے ہی اکبر نے کہا اللہ اکبر، بیوی نے اتنے میں مصلی بچھایا اور اب اکبر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. بیوی نے اپنے بال کھولنا شروع کیے اور اب اکبر نے کہا اشہد ان
मोहम्मद रसूलुल्लाह। बीबी ने हाथ उठाए, कहा परवरदिगारा इस आवाज को बाकी रखना। अजान हुई, हुसैन के असहाब गए, अंसार गए, आइशा गए, अब्बास के भाई शहीद हुए, औलाद जाफर गई, औलाद अकील गई। आपके आंसू में आंसू हैं। मैं 2 जुमले पढ़ रहा हूँ, बस मसाइल खत्म कर रहा हूँ। सब जा चुके, असहाब गए, अंसार गए, अब्बास के भाई भी आ चुके। एक मंजिल पर कड़िया जवान बूढ़े बाप के पास आया, कहा बाबा मुझे भी जंग की इजाजत दो। एक मरतबा मक्का कहता, हुसैन ने सर से पांव तक अकबर को देखा और कहा बेटा काश तेरे पास भी तू जैसा बेटा होगा और वो तुझसे मरने की इजाजत मांगता तो मैं देखता उसे किसी से इजाजत देते हो। जाओ अकबर, तुम्हें इजाजत नहीं मिलेगी। अकबर पलटे, खैमे में आए, मक्का के चौके एक संदूक खोला, उससे एक रुमाल निकाला। वो रुमाल जो मेरी शहजादी फातिमा ज़हरा ने अपने हाथों से काटा था, किसी को बुलाकर अपने हाथों को बनवाया। अकबर के दोनों हाथ बंधे हुए हाथों को बनवाया और अब अकबर बंधे हुए हाथों के साथ अपने बाप के पास आए। हुसैन बैठे हुए थे, आते ही बेख्तियार अकबर ने अपना सर हुसैन के घुटनों में रख दिया। हुसैन ने घबरा के सीने से लगाया, कहा बेटा आज तो तूने ऐसा कर दिया, आइंदा न करना, तेरा चेहरा मेरे नाना से बड़ा मुझावे। जाओ अकबर, मैंने इजाजत दे दी, लेकिन जानते हो ना कि तुम्हें तुम्हारी फूफी ने पाला है। कहा बाबा जान, कहा फूफी से इजाजत जाके ले लो। आए शहजादी ज़ैनब के खेमे में, कहा अकबर जंग की इजाजत मांगने आए हो? कहा फूफी माँ, कहा तुम्हें इजाजत नहीं दूंगी। बस ये सुनना था, अकबर रोते हुए खेमे से निकले। बूढ़े बाप की निगाह पड़ी, अकबर की आंखों में आंसू। हुसैन दौड़ते हुए आए, कहा बेटे बात क्या हुई? कहा बाबा क्या बतलाऊं, फूफी अम्मा मुझे जंग की इजाजत नहीं दे रही। हुसैन को जलाल आ गया, अकबर का हाथ थामा, खींचते हुए खेमे में आए। कहा बहन ज़ैनब तुम मेरी बहन हो ना? कहा हाँ भैया मैं आपकी बहन हूँ। कहा ज़ैनब अब तक जो तुमने कहा वो मैंने पूरा किया, अब आज एक बात मैं कहूंगा और वो तुम्हें माननी होगी, अकबर को जंग की इजाजत दे दो। अल्लाह अकबर को इजाजत मिली। सुनोगे, रो रहे हो तुम। घोड़े पर सवार होना चाहते थे कि हुसैन ने बुला लिया, कहा बेटा आ जाओ अभी कुछ काम बाकी है। रसूल का अमामा उठाया, अकबर के सर पे रखा, रसूल का पैराहन कुर्ता अकबर को पहनाया, रसूल की आवा अकबर के कांधे पे डाली। अकबर सवार हुए। मख्तर कहता है अभी 2 कदम चलने न पाए थे कि अकबर को कुछ ख्याल आया, पलट के वापस आए और हुसैन के कान में कुछ सरगोशियां करने लगे। तो बका पुकार डालिया, हुसैन चीखे मार के रोने लगे। ज़ैनब देख रही थी, कहा भैया ये तुम्हारे रोने का सबब क्या है? तो कहा पहले रस्म दुनिया ये है कि बूढ़ा बाप जवान बेटे से वसीयत करता है, लेकिन आज जवान बेटे ने मुझसे वसीयत की है कि बाबा मेरी माँ गैर कबीले की है, मेरे मरने के बाद उसका ख्याल रखिएगा। तुम फुर्सत दे रहे हो इमाम ज़माना को, रोने में शर्म न करना। अकबर मैदान में आए, 200 फौजियों को कत्ल किया। हुसैन एक टीले पर खड़े होकर अपने बेटे की जंग देख रहे थे। अकबर पलटे, उतरे घोड़े से, सलाम किया। हुसैन खड़े हुए, सुनो तो जुमला, आखिरी जुमला, कहा बाबा आपने मेरी जंग देखी? कहा हाँ बेटा। कहा बाबा आपने क्या महसूस किया? कहा बेटा क्या बतलाऊं, ऐसा लग रहा था जैसे खैबर में हैदर कररार लड़ रहे हो। ऐसा लग रहा था जैसे ग़ज़वा मूता में जाफर तैयार लड़ रहे हो। कहा बाबा ये मेरी पहली जंग है। कहा हाँ बेटा। कहा बाबा कुछ इनाम मांगू? बूढ़ा बाप कैसे इनकार करे? कहा बेटे मांग। कहा बाबा मुझे एक घूंट पानी पिला दो। आखिरी जुमला हुसैन ने अपनी ज़बान अकबर के मुंह में दी। अकबर ने घबरा के ज़बान फेंक दी। कहा बाबा आपकी ज़बान तो चमड़े की तरह खुश हो गई है। आखिर की अंगूठी उतारी, कहा बेटा इसे मुंह में रख लो, वक्त जुमले प्यास में तस्कीर होगी। और अब मैदान में आए अकबर। इब्ने मुस्लिम कहता है कि मैं करबला वालों में सबका रजल
اپنے کو ایک درخت کی پناہ میں رکھا اور وہی کوئی تیر کام کر گیا. جب نیزہ کھینچنے والے نے نیزہ کھینچا تو جگر کے ٹکڑے نیزے میں لگے تھے. آوازی بابا میرا آخری سلام قبول. توجہ زیارت. السلام علیکم یا نبی اللہ.